اسلام کی بڑھتی ہوئی شان و شوکت دیکھ کر کفار و مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی حسد و عناد میں دل ملا اٹھے۔ قوم یہود و نصارہ کے دین کے عالم اسلام میں علی الاعلان داخل ہو رہے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام، اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دین کی تلاش میں دور دراز کا سفر طے کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دین نصرانی عیسائی مذہب اختیار کیا تھا اور انجیل کے زبردست عالم تھے۔ وہ بھی ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کے علاوہ روزانہ گروہ کے گروہ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آتے اور اسلام قبول کرتے تھے، لہٰذا باطل دینوں کے سرغنہ کے سروں پر خون سوار ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے مشرکین اور یہودیوں نے مکہ معظمہ کے کفار و مشرکین سے رابطے بڑھائے اور اسلام کو جڑ سے مٹانے کے لیے کمر بستہ ہوئے۔ مکہ معظمہ، خیبر وغیرہ مقامات پر فوجیں جمع کی جانے لگیں، جنگی ہتھیار بھاری تعداد میں جمع کیے جانے لگے۔ اس کے علاوہ سماجی اور معاشرتی زندگی میں انہوں نے مسلمانوں کو سخت اذیتیں دینی شروع کیں، بلکہ مسلمانوں پر ظلم کرنے میں فخر اور فلاح محسوس کرنے لگے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، ضعیف، بیمار اور کمزوروں کو ستانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ مسلمان ان کے ظلم و تشدد کا آئے دن شکار ہوتے تھے، زخمی ہو کر بارگاہ رسالت میں آتے اور ظالموں کے مظالم کی شکایتیں کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کو صبر و تحمل کرنے کی تلقین فرماتے۔ حالات ایسے ہو چکے تھے کہ کفار و مشرکین کی جرأتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم دیکھ کر صاحب استطاعت، شہزور، شجاع اور ذی قوت مومنین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جنگ و قتال کی اجازت طلب کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھے جہاد کرنے کا حکم نہیں ملا۔ مسلمانوں کو صبر کرنا اور جواب نہ دینا محض رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین صبر کی بنا پر تھا۔ حالانکہ اب مسلمان ایسی پوزیشن میں تھے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر ظالموں کے دانت کھٹے کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھا اور جوابی کارروائی کی طرف رخ نہ کیا، جس کا کفار و مشرکین نے غلط مطلب نکال لیا کہ مسلمان ہم سے ڈرتے ہیں یا مسلمانوں میں ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ لہٰذا ان کے حوصلے خوب بلند ہوئے اور ظلم کی آگ کے شعلے مزید تیز بھڑکنے لگے۔ جب ظالموں کے ظلم کی کوئی انتہا نہ رہی اور پانی سر سے اونچا ہو گیا، تب مشیت الہی نے ظالموں کی سرکوبی کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت مرحمت فرمائی۔ چنانچہ 2 ہجری یعنی 623 عیسوی میں جہاد کا حکم نازل ہوا۔ 2 ہجری میں جہاد کا حکم نازل ہونے کے بعد غزوات و سرایا کا آغاز ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ بدر اور سب سے آخری غزوہ کہ جس میں آپ تشریف فرما تھے، وہ غزوہ جیش العسرت تبوک 630 9 ہجری ہے۔ آپ نے اپنی ظاہری حیات کے تقریباً صرف 8 سال ہی غزوات میں شرکت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جن غزوات میں شرکت فرمائی ہے، وہ تمام غزوات حد سے زیادہ ہونے والے نقصان کو روکنے اور دور کرنے کے لیے ہی تھے۔ آپ کے حیات طیبہ میں جو غزوات ہوئے، وہ ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو ڈھانے کے لیے تھے۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہ فرماتے تو ظلم کی روک تھام نہ ہوتی، اور ظلم کو بڑھتے روکنا انسانیت کا اہم فریضہ و تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دیا، اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی کسی سے کہیں بھی کوئی بھی جنگ نہیں کی تھی۔ تو دوستو، یہ ان کے لیے جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام اپنے حقانیت اور اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے، اور جو جنگ، غزوات یا جہاد جو بھی کچھ ہوا ہے، اس کے پیچھے کسی نہ کسی بڑی وجہ کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے ہی تھے۔ دوستو، آپ کو اس چینل پر انشاءاللہ تعالی اسلام کی پوری تاریخ جاننے کو ملے گی۔ بس آپ اپنا پیار لٹاتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے آئندہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔